ہم مسجدوں میں ذکر کر کے بتائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سلیقہ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا لوگوں کو سمجھانے کا، اور ڈر ڈر کے جو ہے آپ کر رہے ہیں. امام حسین تم پر نظر کرم نہیں کریں گے. 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا. 3 دن تک امام حسین پر پانی بند تھا. اور بعض سارے ایسے ناصبیاں خارجیاں کہتے ہیں یہ سب جھوٹے واقعات ہیں. اہل سنت جماعت کے علماء نے لکھا ہے کہ 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا. احساس کرو کس پہ پانی بند ہے؟ جس کے دادا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ٹھوکر مار دے تو آب زمزم ہو جائے. اگر امام حسین نظر اٹھاتے تو پانی کی بوچھار شروع ہو جاتی. زمین پہ نظر ڈالتے تو چشمے رواں ہو جاتے تھے. ارے جن کے صاحبزادے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ انا ساگر کو کوزے میں لا لیے، جن کے بیٹے کا یہ عالم ہے تو پھر دادا جان کا کیا عالم ہوگا؟ کیا وہ پانی دریائے فرات کو حکم دیتے تو پانی خیمے میں آ جاتا؟ لیکن امام حسین نے صبر کر کے بتایا کہ اہل بیت کو یہ صبر کا موقع ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اس لیے تو حضور بحرون نے فرمایا کہ امام حسین کون ہے؟ شہنشاہ ہے، تسلیم و رضا ہے، فخر کائنات ہے، امام بحر و بر ہے امام حسین علیہ السلام. ان کو یہ بتانا ضروری تھا، مگر ہمیں یہ احساس ہے کہ کس کے نواسے پر پانی بند کر دیا؟ ساقیت کوثر کے نواسے پہ پانی بند کر دیا گیا. وہ ہم احساس کر کے پیاس کو امام حسین کی، علی اکبر کی پیاس کو، علی اصغر کی پیاس کو، اونو محمد کی پیاس کو، امام قاسم کی پیاس کو، حضرت سکینہ کی پیاس کو، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیاس کو، حضرت ام کلثوم سلام اللہ کی پیاس کو، حضرت شہر بانو کی پیاس کو، سارے اصحاب حسین کی پیاس کو ہم یاد کرتے ہیں، اس لیے آنسو بہاتے ہیں. 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئی. اب سارے واقعات تو آپ آئندہ سنیں گے. کل کی محفل میں بھی آپ کو واقعات کربلا سنایا جائے گا. پرسوں کی محفل میں پھر جامع مسجد افضل گنج میں 10 بجے سے ہمارا جلسہ شروع ہوگا اور 11 بجے دن دعائے عاشورہ پڑھائی جائے گی، جس کو مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب آپ تمام حضرات کو دعائے عاشورہ پڑھائیں گے. دعائے عاشورہ کی فضیلت یہ ہے، امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے شہزادے نے فرمایا، امام زین العابدین کون ہے؟ جو کربلا کا پورا نقشہ امام زین العابدین نے دیکھا. اس لیے جب پانی آتا امام زین العابدین کے سامنے، جب آپ روزہ رہتے اور خادم آپ کو پانی کا پیالہ لاتا، اتنا روتے کہ پھر پانی نہیں پیتے تھے، پھر روزہ رہ جاتے تھے. وہ امام زین العابدین جن کی آنکھوں سے آنسو بن رہے ہوئے وصال فرمانے تک کہ سارا نقشہ، بھائی شہید ہو رہا ہے، چچا شہید ہو رہے ہیں اور آپ کے اصحاب شہید ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین کو بھی گھوڑے سے گرتا ہوا امام زین العابدین نے دیکھا. وہ امام زین العابدین جو کبھی بھی مسکرائے نہیں کربلا کے بعد. پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آنسو نہ بہائے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم غم حسین نہ منائے. ارے امام زین العابدین سے پوچھ، جو کبھی ان کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں آئی، ہمیشہ روتے رہے، ہمیشہ پانی آتا تو پورا کربلا ان کے آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا. کبھی حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی تھی، کبھی علی اصغر کا وہ منظر یاد آتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں اور لعینوں سے کہہ رہے کہ اے لوگوں، دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، میرے چھوٹے 6 مہینے بچے کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ دیکھو اس کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں اور حلق کانٹا بن چکا ہے، کم سے کم ایک گھونٹ پانی تو دے دو. یہ امام صبر کی انتہا کر دیا ہے. امام نے بتا دیا کہ اہل بیت کتنے پاک ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں. امام نے بتا دیا اہل بیت کیسی کیسی منزلوں میں صبر کرتے ہیں. امام نے بتا دیا کہ اہل بیت کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں. امام لے کے کھڑے ہوئے ہیں علی اصغر کو، کہا کہ اس کو تو پانی دے دو.
دیکھو دریائے فرات پہ جانور پانی پی رہے ہیں، یہود و نصارہ پانی پی رہے ہیں، سب کو پانی پینے کی اجازت ہے، ساقی کوثر کے نواسے کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تو پانی بنا ہے، ان کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے۔ کم سے کم ایک دو گھونٹ پانی تے دینا، پانی نہیں آیا میرے دوست۔ لعینوں نے، شقیوں نے، سخت دلوں نے پانی نہیں دیا۔ ہرملا بدبخت نے، جہنمی نے ایک تیر مارا، وہ بھی تیر جو جانوروں کو مارا جاتا ہے، وہ تیر مارا اور حلقوم علی اصغر میں وہ پیوست ہو گیا۔ ہمارے آقا علی اصغر وہ پانی کے بجائے خون کا گھونٹ پی کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ امام نے خون اچھال کے کہا مولا یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لینا۔ یہ منظر تھا کربلا کا۔ امام علی مقام کو یاد کر کر کے امام زین العابدین علیہ السلام اس طرح روتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو یاد کرو قربانیوں کو امام علی مقام علیہ السلام کی۔ امام زین العابدین رو رو کے اپنی زندگی گزارا۔ وہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ دعا عاشورہ جو 10 محرم کو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے ہم کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت ہر سال جامع مسجد افضل گنج میں اور اس پہلے مرکز اہل سنت میں دعا عاشورہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ حضرات ٹھیک 10 بجے جامع مسجد افضل گنج میں تشریف لائیے۔ ایک شعر میں حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے منقبت سے سناؤں گا کہ بحرالعلوم سرکار کا کیا عقیدہ تھا۔ بھائی ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس عقیدے پر چلتے ہیں۔ غریب نواز کے عقیدے پر چلتے ہیں۔ غریب نواز نے فرمایا شاہ حسین بادشاہ حسین دی حسین دی پناہ حسین کہ سرکار امام حسین شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے، دین بھی ان کا ہے دنیا بھی ان کی ہے، سب کے بادشاہ وہ ہے۔ اور سرکار حسین نے خواجہ غریب نواز نے فرمایا سرکار حسین دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی ہے، خود دین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ یہ ہے اور بنیاد لا الہ الا اللہ ہے تو وہ ذات امام حسین کی ہے، سمجھے۔ ایک شعر ہمارے اسد بھائی کی نظر کرتا ہوں، امام غریب نواز سرکار نے جو فرمایا کہ غریب نواز نے کس بلندی کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس جو ہے راز سربستہ کو یہ غریب نواز نے کھولا ہے۔ سنیے کہ امام حسین کے اس منظر کو یاد کر کے سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں کارے کہ اے حسین اختیارے کر دی۔ کیا کام اے حسین آپ نے اختیار کر لیا؟ کارے کہ اے حسین اختیارے کر دی، در گلشن مصطفیٰ بہارے کر دی۔ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن میں آپ نے اپنے خون سے بہار کر دی۔ یہ ہے بھائی مقصد شہادت کا۔ تم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کن کی صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں؟ اس لیے تو حضرت غریب نواز نے فرمایا از ہیچ پیغمبران آئے دی کام، یہ غریب نواز ہی کہہ سکتے ہیں۔ غریب نواز نے فرمایا کہ پیغمبر بھی یہ کام نہیں کر سکے۔ بتاؤ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کیسی ایسی جنگ ہوئی، ان کے بیٹے ایسا ذبح ہوئے۔ اس لیے غریب نواز نے فرمایا از ہیچ نہ آئے دی کارے، از ہیچ پیغمبران نہیں آئے دی کار، یہ کام تو پیغمبروں نے کیا۔ واللہ حسین کارے کر دی، حسین آپ نے کیا کام کر دیا ہے؟ اس لیے ہم یاد کرتے ہیں بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے تو ہمارے حضور بحرالعلوم جو خاندان صدیقیت سے تعلق رکھتے ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، جن کا علم کا یہ عالم تھا، جن کو زمانہ بحرالعلوم کہتا تھا، جن کے پاس روحانیت کا ایک الگ مقام تھا۔ اب میں یہ بات بھی ہمارے، چونکہ آپ بھی صدیقی گھرانے کے ہیں، ہمارے حضرت بھی صدیقی گھرانے کے ہیں، تو سرکار یہ لوگوں سرکار کیسا صدیقیوں سے، امام حسن حسین صدیقیوں سے کیسے محبت رکھتے ہیں، ایک جھلک بتا رہا ہوں۔ جب ہمارے حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان مدینہ طیبہ میں حاضری دیے تو جنت البقیع بھی گئے۔ وہاں امام حسن علیہ السلام کے مزار اقدس پہ حاضری دے کر آپ دلائل الخیرات پڑھ رہے تھے۔ دیکھو پہلے زمانے میں لوگ حاضر ہو کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ، آج جو ہے آپ جائیں گے تو اتنا رونا آیا میرے کو۔ جب پہلے میں عمرے کو گیا تو دیکھا تو جنت البقیع میں نہ حضرت فاطمہ کی درگاہ ہے نہ امام حسن کی۔ ارے آج غریب نواز ان کے شہزادے کی گنبد جگمگا رہی ہے، غوث اعظم کی گنبد جگمگا رہی ہے،
مگر حضرت فاطمہ کی کوئی گنبد نہیں ہے. یہ لعینوں نے، یہ سعودی یہودیوں نے، آج دیکھ لو ان کا نقشہ کیا ہے. بلڈوزر لگا کے صحابہ اکرام کے، اہل بیت کی درگاہوں کو، مزارات کو توڑا. یہی نہیں کیا اسد بھائی، سنیے، انہوں نے ان کو مزارات کو صرف بلڈوزر لگا کے توڑا نہیں، بلکہ ان کی مزارات میں غلاظت کو بھر دیا. اس لیے ہم ان کے خلاف بولتے ہیں تو لوگ ان کی ہمدردی میں جاتے ہیں. جاؤ آپ جہنم میں، ہم تو دامن فاطمہ پکڑ کے جنت میں جائیں گے. ہاں، ہم تو امام حسن کا دامن پکڑیں گے، امام حسین کا دامن پکڑیں گے، ان کے شہزادے غوث اعظم کا دامن پکڑیں گے. ہم تو ادھر جانے والے ہیں. سنو، آپ کو بھی بچا رہے ہیں. تو جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں بحر العلوم سرکار حاضری دیے، بیٹھ کے دلائل خیرات پڑھ رہے تھے تو آواز آئی عبد القدیر. سرکار ادھر ادھر دیکھنے لگے، کوئی بھی نہیں ہے، کون پکار رہے ہیں. پھر سرکار محبوب ہو گئے، پھر عبد القدیر. سرکار تو بولے عبد القدیر، میں حسن بول رہا ہوں. یہ زندہ زندہ، ہاں یہ ہے. ارے اہل دل جانتے ہیں، اہل نظر جانتے ہیں، جو وفادار ہیں ان کو سلام کا جواب دیا جاتا ہے، ان سے گفتگو کی جاتی ہے. تم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے؟ مردہ نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں. اس لیے ہم سارے اولیاء اللہ کو زندہ سمجھتے ہیں. کہا کہ میں حسن بول رہا ہوں. بولے حضور. حضرت چونک گئے. تو کہا کہ تم نے وہ حدیث سنی ہے؟ سرکار بولے کیا؟ کون سی؟ کہ وہ حدیث کہ سرکار دو عالم نے فرمایا میں سرکار کے سر سے لے کے سینے تک اور وہاں سے لے کے پیر تک امام حسین مشابہ ہے. یہ حدیث پاک ہے. سرکار امام حسن علیہ السلام سر سے لے کے سینے تک رسول پاک کے مشابہ تھے. اس لیے امام حسن کو دیکھ کر تو صدیق اکبر نے فرمایا نا، اے علی یہ آپ کے مشابہ نہیں ہے، یہ رسول پاک کے مشابہ ہے. اور سینے سے لے کے پیروں تک امام حسین مشابہ تھے. یہی راز ہے. اب یہ راز تھوڑا کھولتا ہوں. یہ امام حسن جو یہاں تک تھے اور یہ امام حسین یہ سینے سے لے کے پیروں تک تھے، تو یہ ہے سری شہادت، یہ ہے جہری شہادت. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کوئی ضرب نہیں پہنچا سکتا. تو اس لیے امام حسن کو اللہ نے ظہری شہادت دے کے سرکار کی شہادت کو تکمیل فرمائی، اور امام حسین کو جہری شہادت دی اور ان کو مشابہ سینے سے لے کے پیر تک بنایا، کیونکہ وہاں سر قلم ہونا تھا، اس لیے آپ کو جہری شہادت عطا کی. یہ دونوں شہادتیں بھی سرکار حسین کی شہادت کی تکمیل ہے. سمجھ میں آئی؟ بات مختصر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے مشائخ کا گھر ہے، یہاں ایسی باتیں ہونی چاہیے تھوڑی، اس لیے کر رہا ہوں. آپ کو بھی احساس ہو کہ مشائخین کیسی گفتگو کرتے ہیں. اس لیے یہ سری شہادت اور جہری شہادت ہے. یہ دو شہادتیں ملی تو سرکار دو عالم کی شہادت تکمیل پائی. اس لیے تو میرے شعر میں نے کہا تھی شہادت مصطفیٰ کی آپ کا حصہ بنی، تھی شہادت مصطفیٰ کی آپ کا حصہ بنی، اب کہاں کی ہمسری آپ سا کوئی نہیں. نہ امام حسن علیہ السلام کے ویسا کوئی نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ویسا نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صاحب نے حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہا عبد القدیر وہ حدیث سنی ہے تم نے؟ سرکار نے کہا حضور کیا کون سی حدیث؟ بولے یہ ہے. تو بولے حضور سنی ہے. تو مطلب سمجھے حضور آپ عنایت فرمائیے. یہ ادب ہوتا ہے. بحر العلوم بھی ان کے سامنے کیا، اس لیے بولے حضور عطا ہو. تو فرمانے لگے دیکھو میرا تعلق علوی سے ہے، حسین کا تعلق سفلی سے ہے. اگر دین مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، دنیا مانگنا حسین سے مانگو. یہ ہے باتیں سربستہ، یہ ہیں امام حسن اور امام حسین کی ذات. اس لیے تو حضور بیرون فرمایا کہ ہما شاہاں ز غلامان حسین اور قدسیاں حلقہ باگوشان حسین. بڑے بڑے بادشاہ، اس لیے ہم بولتے ہیں تن کے، اس لیے بولتے ہیں کہے کا ایم پی، کہے کا منسٹر، کہے کا چیف منسٹر، کہے کا کنگ، کہے کا بادشاہ، کہے کا شہنشاہ. ہم غلام حسین ہیں. آپ لوگوں کو بھی یہ ہمت دلاتے ہیں. یہ چمچہ گیری چھوڑو، انہوں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو گڑھے میں ڈالنے والے ہیں. کام آنے والے امام حسین ہے. گھر میں بیٹھ کے یا حسین کہو بلا چلے جائیں گی. سمجھے؟ نسخے بتا رہا ہوں میں آپ کو.
کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یا حسین کہیں گے تو خالی غوث اعظم کا نام لیے تو شیطان بھاگ جاتا, پھر امام حسین کا نام کرے تو کہاں رہتا انہیں. مگر عقیدہ ہونا, جمنا ایسی بات آپ کی, آپ سمجھنا وہ بات کو. تو امام حسین کے بارے میں سرکار بیرون فرمایا کہ سارے بادشاہ آپ کے غلام ہیں اور فرشتے بھی آپ کے خادم ہیں. اس لیے سرکار بیرون کا عقیدہ دیکھیے, فرما رہے ہیں کہ منچے پروائے قیامت دارم دستمو گوشہ دامان حسین. میرے کو قیامت کی پرواہ نہیں ہے, میں قیامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے ہم لوگ بھی کبھی کبھی ان کا دامن پکڑ کے کچھ بول دیتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں ارے بڑا ایسا ہوتا کیا, ایسی ہوتا کہ انہوں نے بتا دیا. جب دیکھنے والے نے بتایا تو ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. ہاں وہ تو دیکھنے والے ہیں, وہ تو ان کو امام حسن سرفراز فرمانے والے ہیں, امام حسن حسین ان سے کلام کرنے والے ہیں. ابھی آپ حضرت بیرون کو نہیں سمجھے, کیا ذات ہے ان کی نہیں معلوم ہے آپ کو ابھی. ہاں وہ ایک انفرادی شان کے مالک ہیں حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے تو فرمایا منچ پرواہ قیامت دارم, میرے کو پرواہ نہیں ہے. سنیں اسد بھائی, یہ اس بات میں مر جاؤ ایسا ڈرو نکو, تان کے بولو ہم امام حسین کے غلام ہیں, جنت ہماری جاگیر ہے بولو, کیونکہ صحابہ اکرام جنتی ہیں, اہل بیت جنت کے مالک ہے, تو جنت تو جاگیر ہے امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کی. اس لیے فرمانے منچ پرواہ قیامت دارم دستمو گوشہ دامان حسین, میرے ہاتھ میں امام حسین کے دامن کا کونا ہے, میرے کو قیامت کی کیا پرواہ ہے. تو اب کونا پکڑنے کے لیے قدیر پیا سرکار کی بات سمجھنا پڑتا, اور جو قدیر پیا کی بات سمجھا انہیں فاتحہ دلاتا, کیونکہ یہ بھی کونے پکڑنا ہے, یہ بھی ذکر کونے پکڑنا ہے. ہم بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی دامن امام حسین ہے. ہاں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مصلحت کے نام سے, مصلحت کے نام پر باطل سے مل سکتے نہیں. مصلحت کے نام پر آج لوگ بولے مصلحت اتحاد امت کرو, وہ کرو, کہیں کی مصلحت امام حسین کے دشمنوں سے ملنا, غریب نواز کے خواجہ غریب نواز کے دشمنوں سے بیٹھ کے چائے پینا. اس لیے میں نے کہا کہ مصلحت کے نام پر باطل سے مل سکتے نہیں, حق کی وہ پہچان رکھتے ہیں محبان حسین. اگر آپ امام حسین کے غلام ہیں تو حق کی پہچان پیدا کرو, باطل کدھر ہے سمجھو, اور یہ باطل پرستوں سے کوئی رشتہ داری مت رکھو, کوئی تعلق مت رکھو, کوئی ان کا جو ہے نا ہمدردی مت کرو, اور ان کے کوئی کام مت آؤ, تو آپ صحیح سچے غلام حسین نہیں ہیں. نہیں تو بھائی انہوں بھی انسان ہیں, جو امام حسین کا غدار ہے وہ انسان نہیں ہوتا, یہ یاد رکھ لو. امام حسین کا غدار انسان نہیں ہوتا. بہت سارے ہندو بھی امام حسین کی فاتحہ دلاتے ہیں, وہ انسان ہے. ہاں جو بولے امام حسین کربلا میں کائی کو گئے, کیا دماغ خراب ہے, کائی کو گئے کیا رہے, ساری امت کو بچانے گئے, پانی بند نہیں ہوا تھا, یہ اعتراضات کرنے کو بیٹھا تو, یہ انہیں مسلمان ہے, انہیں کس کا کلمے کو دیکھیں گے. شہزادوں کی جنگ تھی, کہے گا شہزادہ رہے, یزید پلیت کو شہزادہ بول رہا. امام حسین تو بھی شہزادے رسول پاک کے, وہ صحابی کا بیٹا تھا یزید, مولا نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا تھا ایک, اللہ خود اس کو کافر بول دیا. تو صحابی کے بیٹے کو ہم نہیں دیکھتے, ہم تو یزید کو پلیت کہتے ہیں. بلکہ میرا تو عقیدہ امام احمد حنبل کے ساتھ ہے, میں تو یزید پلیت کو کافر کہتا ہوں. کافر ہے, لعنتی ہے یزید پلیت, اور اس کے چاہنے والے آج جتنے ہیں وہ لعنتی ہے. جو یہ بولا شربت کہے کو بولا تو لعنتی ہے, جو بولا یہ ذکر حسین کہے کو لعنتی ہے, جو بولا انہوں پانی بند نہیں ہوا لعنتی ہے. تو بات ہی مت کر ہمارے ساتھ, ان سے گفتگو نہیں کرنا, آپ نہیں کر سکتے. ایسے کو کان پکڑ کے میرے پاس لاؤ, ہاں اس کا جو حال بھی ان کا کر دیتا ہوں میں. اس لیے بچیے اور اپنے عقیدے کو بچائیے, امام حسین کا دامن ہاتھوں میں تھامیے, پھر بہرالعلوم بشارت دیتے ہیں کہ قیامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کا یہاں شریک ہونا اور ہمارا شریک ہونا قبول فرمائے. میں حضرت مولانا محمد اسد اللہ صدیقی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے دولت قضے میں یہ محفل ذکر منعقد کیا, اور ہمارے جناب
محمد ذاکر صدیقی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو. کیا کہوں میں تم کو کیا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الغیاث ہے جان جانا، ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک. سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک. فاطمہ کے جگر علی کے پیسر نوشہ کربلا سلام علیک. سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک. عرش کا پا زمین تھرا گئی، وار صبر و رضا سلام علیک. سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک. بخشوانے کو نانا کی امت، گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک. سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک. ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. قل اللہ احد اللہ الصمد. انبیاء صدیقین شہداء سرکار کے والد
امام حسین ابھی تقیر قسم حضور الدین قطب ربانی کو ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین اللہم ورحمنا فإنک خیر الراحمین اللہم واغفر لنا فإنک خیر الغافرین اللہم واحفظنا فإنک خیر الحافظین اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم انا اعوذ بک من الکرونا وائرس والوباء والآفات والامراض اللہم انا اعوذ بک من الکرونا وائرس والوباء والآفات والامراض اللہم انا اعوذ بک من الکرونا وائرس والوباء والآفات والامراض اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اللہم اہدنا الصراط المستقیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی یا ربی یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم یا اللہ تو اپنے کرم سے تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خصوصاً مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے صدقے میں کل شہیدان کربلا کے صدقے میں حضرت علی اکبر حضرت امام القاسم حضرت علی اصغر تمام اصحاب کربلا کے صدقے میں شہیدان کربلا کے صدقے میں کل صحابہ صحابیات کے صدقے میں کل تابعین تابعات تابعین حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضور امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بحرم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں میرے مولا ہماری اس مجلس کو قبول فرما جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما جس کے دل میں جو خواہش اللہ پوری فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کی چادر تان دے ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو ہر بلا آفت سے محفوظ فرما دے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما جب ہم مر رہے ہیں لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے یا اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما یا اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا لے ہم کو جنت الفردوس عطا فرما ہم کو پرسرات سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولوں کے پریشانی میں تیرا سائر رحمت عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں امام حسن حسین شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت و جماعت کا بول بالا کر دے یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جو جس مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما یا اللہ کرونا وائرس کو ساری دنیا سے ختم کر دے کرونا وائرس کو ہمارے گلیوں سے ہمارے علاقوں سے ہمارے شہر سے ہمارے ملک سے ساری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے یا اللہ امام حسین کے صدقے میں کرونا وائرس کو دور فرما دے ختم فرما دے یا اللہ جو اس میں مبتلا ہے ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما یا اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ان کو صحت عطا فرما ان کی عمر دراز فرما میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ان کے اچھے کاروبار چلا دے یا اللہ جن کو نوکری نہیں ہے ان کو اچھی نوکری عطا فرما دے یا اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما دے یا اللہ جو
مالی پریشانی میں ان کے مالی خوشحالی عطا فرما، یا اللہ جو مشکلوں میں ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے۔ یا اللہ آج مولانا اسد اللہ صدیقی صاحب کے گھر میں امام حسین کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ تو اس کی خیر و برکت اس گھر میں پوری کی پوری نازل فرما، یا اللہ اس کے ان گھر کے رہنے والوں پہ رحمتیں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان گھر کے رہنے والوں کی ہر بیماری کو دور فرما دے، ہر مشکل کو آسان فرما دے، یا اللہ جو بھی مشکلیں پریشانیاں اس گھر میں اس کو دفع فرما دے ذکر حسین کے صدقے میں، یا اللہ اسد بھائی کی جو بھی آرزو ہے اس کو پوری فرما دے، ان کی جو خواہش ہے پوری فرما دے، اس گھر کی حفاظت فرما، اس گھر کی ہر چیز کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے صاحبزادے اور صاحبزادیوں کے میرے مولا برکت عطا فرما اور ان کی مشکلوں کو دور فرما دے، یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کے گھر میں بھی خیر و برکت نازل فرما، ہم سب کو بھی امام حسین کی رحمت برکت عطا فرما، ہم پر بھی ہماری ساری مصیبتوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہم پر کرم فرما، رحم فرما، ہم کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، امام حسین نے جس لیے شہادت کی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما، فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا، ذکر حسین کرنے والا بنا، یا اللہ بدعقیدہ گستاخوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما، ان سے بیعت کاٹ کرنے کا ہمیں طاقت عطا فرما، بدعقیداؤں کو جواب دینے کا حوصلہ عطا فرما، بدعقیداؤں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما، ہم سب پر رحم و کرم فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جناب اسد اللہ صدیقی صاحب کی والدہ کو کروٹ جنت عطا فرما، یا اللہ جناب اسد اللہ صاحب کی والدہ کی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما، یا اللہ جناب اسد اللہ صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کے والد کے درجات کو بلندی عطا فرما، یا اللہ جو بھی ان کے مرحومین ہیں ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی خبروں میں بھی نور و سکینہ نازل فرما، یا اللہ میری والدہ میری والد میرے بھائی کی خبر میں نور و سکینہ عطا فرما، ان کو بھی جنت میں بلند درجہ عطا فرما، یا اللہ ہماری جماعت کے اہم کارکن رکن حضرت مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی نیازی صاحب جو وصال فرما چکے ہیں، اللہ ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں بلند درجہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما، یا اللہ ہم کو ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ذکر کو قبول فرما لے، ہم سب کی حفاظت فرما، ہر مرض سے کرونا سے ہر بلا سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو خوشیاں عطا فرما، ہم سب کو تو اپنی پناہ میں لے لے، آئندہ سال اس سے بھی بڑھ کر شاندار جلسہ منانے کی اسد بھائی کو اور ذاکر میاں کو توفیق عطا فرما، یا اللہ ذاکر میاں صاحب کے جو بھی خواہشات ہے اللہ پوری فرما دے، یا اللہ ان پر رحم فرما اور ان کو دین کا کام کرنے کا جوش عطا فرما، اور تمام جتنے یہاں نوجوان ہیں ان کو بھی دیندار بنا دے، ان کو بھی اہل سنت کا سپاہی بنا دے، ہم سب کی خدمت کو قبول فرما لے، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کو ترقی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ، شکریہ۔